الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، یہ دنیا خیر و شر کا مجموعہ ہے. کسی کو خوشیاں ملتی ہیں تو کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف اور کرب میں ہوتا ہے. ایک ایمان والے پر بھی یہ دو حالتیں آتی ہیں. ایک ایمان والے پر بھی یہ دونوں حالتیں آتی ہیں. کبھی راحت اور خوشی میسر ہوتی ہے تو کبھی پریشانی اور کرب اور تکلیف میں وہ ہوتا ہے. ایک کافر کو بھی انہی دونوں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے بھی کبھی خوشیاں ملتی ہیں تو کبھی تکلیف اور پریشانی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا خیر و شر کا مجموعہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص ہمیشہ کے لیے خوشیوں میں ہو، کبھی اس کو تکلیف نہ پہنچے، پریشانی لاحق نہ ہو، غم لاحق نہ ہو. یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ جل شانہ کا قاعدہ و دستور نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہمیشہ غم میں رکھیں، پریشانی اور تکلیف اور کرب میں رکھیں. بے شمار نعمتیں، راحتیں اللہ کی طرف سے اسے بھی میسر ہوتی ہیں. اسے بھی اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں دی جاتی. یہ دو حالتیں ایک ایمان والے پر بھی آتی ہیں، ایک کافر پر بھی آتی ہیں. ایمان والے کے لیے دونوں حالتیں نعمت ہی نعمت بنتی ہیں. یہ دونوں حالتیں اس کے لیے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ دونوں حالتیں اس کے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہیں. یہ دونوں حالتیں اس کے لیے اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اللہ سے اپنی بات منوانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کہ انسان پر اگر کبھی نعمتیں اور راحتوں کی بارش ہو تو اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ جل شانہ شکر ادا کرنے پر ایک تو مزید نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم مزید عطا کریں گے. اور شکر کی وجہ سے اللہ کا قرب اس بندے کو حاصل ہوتا ہے. اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے. اور اللہ بچائے کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس کو لاحق ہو
تو اس حالت میں وہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، دل برداشتہ نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، شکوے شکایات زبان پر نہیں لاتا، اللہ جل شانہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اے اللہ، آپ نے جو میرے حق میں لکھا میں اس پر راضی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا بھی کرتا رہتا۔ تو پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر بھی راضی رہنے کا حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بھی تلقین کی گئی کہ اس پریشانی کے ازالے کی بھی ہم کوشش بھی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے بھی۔ تو جب تک وہ تکلیف پریشانی رہتی ہے، ایمان والا اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، شکوے شکایات سے گریز کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ صبر کی وجہ سے اللہ کی معیت اور اللہ کا قرب اس بندے کو حاصل ہوتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جملہ ہم نے سنا ہے، تو پھل آخرت میں جنت کی نعمتوں کی صورت میں اللہ نصیب فرماتا۔ تو ایمان والے کی دونوں حالتیں اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ یہی فرق ہے کہ ایمان والے میں اور ایک ایمان سے محروم شخص کے درمیان، کہ اگر اس کو راحت ملتی ہے تو اس میں مزید عیاش ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں اور اپنے خالق کی نافرمانیوں پر مزید تل جاتا ہے، اور جب کبھی تکلیف پریشانی اور غم لاحق ہوتا ہے، شکوے شکایات اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایمان والے کی اور کافر کی، غیر مسلم کی زندگیوں میں آنے والے ان دو حالات میں فرق ہے۔ لہذا ایمان والے کو اللہ راحت عطا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے راحت میں رکھا، مجھے تکلیف سے بچایا۔ ہر حال میں باہر نکلتے ہوئے دیکھیں کہ ہم سے کوئی زیادہ مشقت میں ہے، ہم سے کوئی زیادہ تکلیف میں ہے، اللہ میں 2 وقت کا کھلا رہے ہیں۔ انگنت لوگ ہوں گے جن کو ایک وقت کا بھی میسر نہیں۔ اللہ نے رہنے کے لیے تھوڑی سی چھت دی ہے، انگنت لوگ ہوں گے جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے جن کے پاس وہ بھی میسر نہیں۔ اللہ نے کھانے کو 2 روٹی دی ہے، انگنت لوگ ہوں گے جن کو ایک بھی میسر نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں صحیح سالم دیے ہیں، انگنت لوگ ہوں گے کہ جن کی یہ اعضاء صحیح سالم نہیں۔ آپ کی آنکھیں صحیح کام کر رہی، آپ کی دل کی حرکت درست ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان صحیح چل رہی ہے، آپ کو منہ میں چیزوں کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، ناک سے چیزوں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کانوں سے چیزوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آنکھوں سے رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، زبان سے ہر قسم کی دل میں آنے والی بات کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ انگنت لوگ ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں سے محروم۔ اس پر اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ کبھی تکلیف ہو تو ایمان والے کی کرنے کا کام یہ ہے کہ اس میں وہ جزا فضا کا سہارا نہیں لیتا، شکوے شکایات نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پریشانی اور اس تکلیف کے ازالے کی دعا کرتا۔ ایمان والا جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اللہ جل شانہ سے اس پریشانی کی ازالے کی، اس کرب کے دور ہونے کی دعا کریں۔ اللہ جل شانہ اس پریشانی اور تکلیف سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر بالفرض وہ پریشانی اور تکلیف رہے بھی تو اللہ کی طرف سے وہ اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتلاؤں، ایک ایسی آیت نہ بتلاؤں کہ اگر ایمان والا پڑھے تو اس کی اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اللہ اس کی اس تکلیف کو دور کر دے۔ تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بتلائی، جس کا میں نے ابھی
شروع کے اندر جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ہمارے درمیان یہ آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، یہ تکلیفوں سے نجات دیتی ہے، یہ غموں کو دور کرنے والی ہے، یہ انسان کو راحت پہنچانے والی ہے. جس طرح اللہ جل شانہ نے اس دعا کے توفیل حضرت یونس علیہ السلام کو پریشانی سے، تکلیف سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. دنیا کے وہ ایک ایسے قیدی تھے، ایک ایسے قیدی تھے کہ اس جیسی قید کا ہم تصور نہیں کر سکتے. دنیا نے بہت ساری قیدیں دیکھی ہوں گی، کوئی دنیا کی جیلوں میں ہے، اپنے ملک کی جیلوں میں ہے، کوئی بیرون ملک جیلوں میں ہے، کوئی ایمان والا مجاہد امریکہ کی جیلوں میں ہے، بگرام کی جیلوں میں ہے، ابو غریب کی جیلوں میں ہے، اور آج ہمارا فلسطین کا مسلمان اسرائیل کے عقوبت خانوں میں ہے، ان کی جیلوں میں ہے. وہاں کا مظلوم مسلمان تکالیف اور پریشانیوں میں ہے. اللہ جل شانہ نے اس دعا کے توفیل ایک ایسے قیدی کو نجات دی تھی جس کی قید کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ ہزاروں کلومیٹر نیچے سمندر کی تہ میں مقید تھے، اور سمندر کی تہ کے اندر بھی ایک مچھلی کی پیٹ کے اندر مقید تھے، جہاں پر عام طور پر انسان کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے ان آیات کے توفیل اس جگہ پر بھی انہیں زندہ رکھا اور پھر وہاں سے نجات بھی عطا فرمائی. 10 دن، بعض روایات کے اندر 30 دن اور بعض روایات کے اندر 40 دن کا ذکر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، کئی قسم کی اندھیریوں اور تاریکیوں میں وہ مقید تھے. مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی، رات کی تاریکی، پھر بادلوں اور بارشوں کے برسنے کی تاریکی، اندھیری، کئی طرح کی تاریکیوں اور اندھیریوں میں مقید تھے. ایسی قید آج دنیا نے نہیں دیکھی. لیکن اللہ جل شانہ نے ان آیات کے توفیل فنجیناہ من الغم فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اللہ فرماتا ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے اس تکلیف سے ان کو نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، صرف انہیں نجات نہیں دیں گے، ہم دیگر ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے. اگر وہ یہ آیت کریمہ نہ پڑھتے، اللہ سورہ صافات میں فرماتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں تا قیامت رہتے، وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. تو اس کرب اور تکلیف سے اللہ جل شانہ نے نجات دی ان آیات کے توفیل. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، لا الہ الا انت، اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور عظمت کا ذکر ہے. سبحانک، اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف بھی انسان کرتا ہے. انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم بھی ہے جو اس آیت کے اندر داخل، جو آیت الکرسی کے اندر بھی ہے، جس کی وجہ سے آیت الکرسی کی فضیلت بنی. یہی جملہ، یہی کلمات آیت الکرسی کے اندر بھی تھے. جب آیت الکرسی تمام آیتوں میں سب سے فضیلت والی آیت بنی، یہی جملہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر رکھی ہے جو انسان کو کرب میں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں نجات دیتی. اللہ کے نبی کو نجات دی پریشانی اور تکلیف. تو اس میں اعظم پر بھی مشتمل، اللہ کی توحید پر بھی مشتمل، اللہ کی حمد و ثنا پر بھی مشتمل، ساتھ ساتھ استغفار پر بھی مشتمل. یہ دعائیں جو کئی خیروں کا، کئی جو ہے قابل مستجاب الدعوات چیزوں پر یہ آیت کریمہ مشتمل. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں
اگر کوئی پریشان حال مصیبت زدہ اس کے ذریعے دعا مانگے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے، اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے۔ اسی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی تکلیف، پریشانی اور قید کو بھی دور کیا تھا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَا، اور یاد کرو مچھلی والے کو، حضرت یونس علیہ السلام کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب اپنے قوم کے لوگوں سے ناراض ہو کر اپنی بستی سے نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکے گا، اللہ جل شانہ ان کو آزاد چھوڑ دے گا، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو ان تاریکیوں میں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، آج ہم اور آپ کی کیفیت بھی بس اوقات ایسی ہو جاتی ہے، جب ہم ہر در سے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، ہر در سے ہمیں مسترد کر دیا جاتا ہے، ہر جگہ سے ہماری امیدیں کٹ جاتی ہیں، ہر جگہ سے ہماری آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، انسان توقعات کا جو پہاڑ لوگوں کے حوالے سے باندھ کر بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ توقعات اور امیدوں کا محل اس کا جو زمین بوس ہو جاتا ہے، تو اس وقت ساری چیزوں سے کٹ کر جب انسان اس کرب میں پریشانی اور تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، تو جس اخلاص سے وہ دعا نکلتی ہے، وہ اللہ کا نام نکلتا ہے، شاید وہ اخلاص آج ہم عام حالات میں نہ لا سکیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فنادا فی الظلمات، ان تاریکیوں میں جب کوئی ساتھ نہیں تھا، تنہا تھے اور ایک ایسی قید میں تھے جس سے رہائی کا تصور ممکن بھی نہیں تھا بظاہر، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کہاں سے وہاں انسان بچ بھی نہیں سکتا، چاہے کہ وہاں سے زندہ سلامت باہر آ جائے، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہو۔ ایک سبق دے دیا کہ ایک ایمان والے کو کسی بھی حال میں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی ایمان والے کا شیوا نہیں ہے بھائی، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ ایمان والا تو ہر حال میں بھلے صدیاں گزر جائیں اللہ جل شانہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ آج جو مسلمانان فلسطین پر جو حالات ہیں، ان میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے عرصے سے مولوی دعا کر رہا ہے، لیکن وہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، وہ پریشانی ان کی دور کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا یہ کم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان بے سر و سامان لوگوں کو 6 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو چکا، ان کے دشمن کے مقابلے میں جو کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، ثابت قدم رکھا ہے؟ یہ کسی معجزے اور کرامت سے کیا کم ہے؟ گنتی انگلیوں میں گنے جانے والے افراد ہیں ان کے حماس کی مجاہدین، سینکڑوں میں ہیں، دنیا کی بڑی طاقت ان کے مقابلے میں ہے۔ امریکہ ان کے ساتھ میں ہے، فرانس ان کے ساتھ ہے، برطانیہ ان کے ساتھ ہے، دنیا کی سپر پاورز ان کے ساتھ ہے، وہ چند بے سر و سامان لوگ جو ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اتنے مہینوں سے ان کے مقابلے میں برسر و پیکار ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں یوں رائے گا چلی گئی؟ یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو اس حد تک ثابت قدم رکھا ہوا ہے کہ آج بھی ڈٹے ہوئے اور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ایسی ہمت نہ ملتی۔ اللہ ان دعاؤں کے سہارے انہیں یہ ہمت عطا فرما رہے ہیں۔ یہی دعائیں ہیں جو اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی حال میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جل شانہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ سرے سے ان کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرمائے۔ تو فنادى في الظلمات، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، لا الہ، آپ بھی پڑھیے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارے پاس آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارے ان بےکس مظلوم مسلمانوں کے پاس اللہ آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ان بےکس، بے سہارا اور مظلوم مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ اللہ 6 مہینے سے اوپر کا عرصہ گزر چکا، سارے گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے۔ آج ہم جو نئے نئے کپڑے پہن کر یہاں پر موجود ہیں، اللہ کی قسم ان کی مرحومین کو تو پہنانے کے لیے کفن تک بھی میسر نہیں۔ جمعوں کی نمازوں کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، وہ جنازوں کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، وہ جنازوں سے فرصت نہیں ملی کہ جائے کہ جمعے کی نماز پڑھ۔
اپنے آپ کو سنوار کر آ رہے ہیں، وہ خون سے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، والدین کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوا کر آ رہے ہیں، وہ والدین کی دعاؤں اور والدین کی آوازوں سخت ڈانٹ ڈپٹ سخت سے بھی محروم ہیں۔ کس کرب اور تکلیف میں ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہے ہیں، یہ فی الوقت سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اگر یہ کہا جائے تو شاید بھیجا اور غلط نہیں ہوگا، پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے مضبوط اور سب سے توانا آواز اگر کوئی مرد حق اٹھا رہا ہے تو اللہ کی قسم یہ 85 سالہ یہ بوڑھا ہی اور کوئی بھی نہیں، اور کوئی نہیں۔ ہر وقت آئے روز کچھ نہ کچھ کہہ کر ہمارے جذبات کو ابھارتے ہیں، جو ہم مایوسی کی دلدل کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں وہ مایوسی سے کھینچ کر نکالنے کی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں۔ ہاں، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت نے دردمندانہ التماس کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ ہر چیزوں سے یکسو ہو کر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، اپنے 10 منٹ وقف کر دیں، اور 10 منٹ کے دوران آیت کریمہ کا ورد کر۔ اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اگر 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتا تو اللہ کی قسم ہم مجرم ہیں، ان کے جرم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا، ہماری گریبان ہوگی، ان مظلوموں کا ہاتھ ہوگا، یہ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ تو امت مسلمہ تھی، یہ تو ایک جسم کی مانند تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، وہ ایک جسم کی مانند۔ ہم تکلیف میں تھے، انہوں نے ہماری تکلیف کا کتنا ساتھ دیا، اس وقت ہم کیا کہیں گے، کیا جواب ہماری زبان پر ہوگا، وہ ہر آدمی ابھی سے سوچ۔ 10 منٹ ضرور نکالیے، 10 منٹ ضرور نکال کر آیت کریمہ کا اہتمام کریں، اور اس وقت پھر اللہ سے گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ اللہ جل شانہ سے مانگ، اللہ جل شانہ مانگ۔ تو اس لیے بس یہی درخواست آج آپ حضرات سے کرنی تھی کہ وقتاً فوقتاً اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تاکہ مسلمان جاگتا رہے، غافل نہ ہوں۔ جو مالی امداد، مدد، معاونت کا سلسلہ ہے اس کا بھی اہتمام جاری و ساری رکھیں، اور حجاج کرام جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانے والے حجاج کرام اپنی ساری ہر مقام کی دعا کے اندر ان کا حق سمجھتے ہوئے ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جو مقیمین ہیں جو نہیں جا رہے وہ اپنے روزمرہ کے ایام میں 10 منٹ نکال کر ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آیت کریمہ پڑھ کر دعا کریں۔ اتنا تو حق بنتا ہے میرے دوستوں۔ معاشی اعتبار سے مقاطعہ اور بائیکاٹ کا جو سلسلہ ہے غیر ملکی مصنوعات کا، اس کو مزید فروغ دیں، اس کو ہلکا نہ لیں۔ ان کی جو آج جو کمر ہے وہ اسی کے سہارے سے کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ معاشی اعتبار سے کمزوری ہو تو دھڑام سے گر جائے، وہ ہمارے ہی بل بوتے پر چل رہے ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے اسلحہ خرید رہے ہیں، ہم ایک طرح سے ان کی مصنوعات خرید کر اپنے آپ کو شریک جرم بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی ان کی مصنوعات کا اہتمام کے ساتھ بائیکاٹ کرے، یہ نہ کہے کہ یار میرے ایک کے خریدنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اسی سے ہی فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمل کریں گے نا بھائی، تو درخواست ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آیت کریمہ کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت